کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں نے چولہا صاف کرنا تھا تو میں وہ کر رہی تھی، اور یہ چولہا جو ہے نا میرے سے کبھی بھی گندا نہیں ہوتا۔ بس ایک چیز جو ہوتی ہے نا گھر میں، وہ آپ کو خود ہی یوز کرنی چاہیے۔ جب آپ کے گھر میں دوسرے لوگ یوز کرتے ہیں نا، بچے یا آپ کے ہسبینڈ، تو وہ آپ کے چولہے کو گندا کر دیتے ہیں، یہ سچی بات ہے۔ تو میں تو نہ اس پہ دودھ گرنے دیتی ہوں، نہ چائے، نہ کوئی اور چیز۔ جب یہ کوئی چیز گراتے ہیں پھر وہ جل جاتی ہے اور پھر اس طرح سے حالت ہو جاتی ہے۔ تو بس آج میں نے سوچا کہ اس کو کلین کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے برتن واش کرنے تھے، میں نے وہ کرنے تھے، اور چھوٹے موٹے بڑے کام تھے جو میں کر رہی تھی۔ آج سارا کلپ تو میں نہیں کر سکی تھی، مطلب کیپچر نہیں کر سکی، مجھے ٹائم نہیں ملا تھا۔ بہت سے کام ہوتے ہیں مجھے، جس کی وجہ سے ذرا بھی ٹائم نہیں مل رہا کہ میں ولاگ جو ہے وہ اپلوڈ کروں۔ تو میں نے سوچا کہ میں آج بس روٹین ولاگ ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ تو چولہا جو ہے یہ ڈیلی میں واش تو نہیں کرتی، ڈیلی اس کو صاف نہیں کرتی، کیونکہ آلموسٹ میرا صاف ہی ہوتا ہے۔ لیکن جس دن میری چھوٹی بیٹی یا پھر میرے ہسبینڈ جو ہے نا کچن میں آ کے کچھ پکانے لگتے ہیں نا، تو یہ کچھ جو ہے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ دودھ اگر یہ بوائل کریں وہ پھینک دیں گے، چائے اگر یہ بنائیں تو اس کو جو ہے کر دیں گے، اوپر گرا دیں گے۔ اس کے بعد وہ جل جل کے پھر اتنا زیادہ برا ہو جاتا ہے، اور آئل بھی ختم ہوا تھا۔ اور میں نے اس کے بعد ایک کلپ جو ہے وہ اپنی طرف سے ریکارڈ کیا تھا، لیکن وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوا۔ اس میں نے جو ہے دال مسور کوک کی تھی، تو اس کی جو ویڈیو ہے نا وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوئی۔ مجھے لگا تھا میں نے ریکارڈنگ کا بٹن آن کیا، لیکن وہ صرف ویڈیو آن ہوئی تھی اور اس کی ریکارڈنگ میرے سے ہوئی نہیں ہے۔ تو مجھے اتنا افسوس ہوا جب میں ولاگ ابھی ایڈٹ کر رہی تھی، تو مجھے اس سے آگے مطلب یہ آئل کے بعد کی ویڈیو میرے پاس ہے ہی نہیں تھی، تو مجھے اتنا افسوس ہوا۔ تو میں آپ سے شیئر کر رہی تھی کہ کبھی کبھی نا دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز کھائیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن میں اپنے ہاتھ کا ذائقے سے نا کبھی کبھی تنگ آ جاتی ہوں۔ مطلب جو چیزیں ہم خود ہی کوک کرتے ہیں اور ہم خود ہی بناتے ہیں، تو بس ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہمیں کسی اور کے ہاتھ کا بھی کھانا جو ہے نا ملے، ہم وہ بھی کھائیں۔ اور انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں میری طرح، جن کو کوئی بھی ایسا میسر نہیں ہوتا جس کے ہاتھ کا وہ کھا سکیں۔ تو بس اب کیا ہی اپنے دکھڑے رونے ہیں، اس چیز کو تو بس میں ڈسکس ہی نہیں کر سکتی کہ میں کیوں ایسے کہہ رہی ہوں۔ تو بس ابھی اس سے اگلے والا دن آ گیا، اور یہاں پہ میں اپنا ناشتہ بنا رہی تھی۔ کافی لیٹ میں ہو گئی تھی اٹھتے اٹھتے، مارننگ میں بچوں کو بھیج کے اور ہسبینڈ کا ناشتہ بنا کے تو میں سو گئی تھی۔ میرا نا ابھی ناشتہ کرنے کو دل نہیں تھا، اور ویسے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں سو رہی ہوں تو میں کچھ کھا کے نہ سوؤں۔ تو خالی پیٹ ہی میں سو جاتی ہوں، یا پانی وغیرہ پی لیتی ہوں، کوئی دودھ پینا ہو یا پھل کھانا ہو تو وہ کھا لیتی ہوں، لیکن اس کے علاوہ یہ جو ہیوی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ میں نہیں کھاتی، یہ روٹی چاول اس طرح کی چیزیں جن میں کیب ہوتا ہے۔ تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہلکا پھلکا ہی کھاؤں تبھی بیڈ پہ جاؤں۔ تو بس میں پھر سو جاتی ہوں، کیونکہ میری نیند پوری نہیں ہوتی ہے۔ میری بیٹی چھوٹی جو ہے مجھے بہت اٹھاتی ہے، اس نے دودھ پینا ہوتا ہے بار بار، تو اس وجہ سے۔ اور بڑی بیٹی اور بیٹا جو ہیں وہ دونوں اسکول چلے گئے تھے، اور میں یہاں پہ اب 11 بج چکے تھے اور اٹھی تھی تقریباً 10 بجے تھے، 11 نہیں بجے تھے، وہ کل کی بات ہے۔ تو گرمی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، مطلب جیسے پہلے بارشیں تھیں تو موسم جو ہے وہ اچھا رہا ہے، لیکن گھر بھی سارا گیلا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایسے عجیب سی جو ہے کمروں سے نا اسمیل سی آ رہی تھی۔ تو اس لحاظ سے تو اچھا ہوا ایک دفعہ موسم کھل گیا ہے، دھوپ آ رہی ہے، اور آٹا بھی میں نے ابھی گوندا، جس کی وجہ سے روٹی بہت زیادہ اچھی نہیں بنی، لیکن یہ ہے کہ بس اپنی بنا رہی تھی تو گزارا ہو گیا تھا۔ میں اپنی جب کوئی چیز بنا رہی ہوتی ہوں نا، کہ مجھے اتنی نہیں ہوتا کہ میں بری بنا رہی ہوں، اچھی بنا رہی ہوں۔ ہاں کسی اور کی بنا رہی ہوں، بچوں کی، ہسبینڈ کی، تو پھر میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت اچھی نیٹ اینڈ کلین جو ہے چیز بناؤں۔ ویسے بھی آٹا بھی میں نے گوندھ کے رکھا ہی تھا، تو یہ تھوڑا ڈھیلا تھا، اس طرح سے یہ ابھی اسموتھ نہیں ہوا، مرج نہیں ہوا، تو میں نے ساتھ ہی جو ہے پراٹھا بنانا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے آپ سوچیں کتنا بری شیپ میں نے بنایا، تو یہ بس میرے بناتے بناتے اور اوپر ڈالتے ڈالتے تھوڑی سی اس کی شکل جو ہے تھوڑی عجیب ہو گئی تھی، لیکن ہاں کھانے میں صحیح تھا۔ تو ساتھ میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، اور مسور کی دال جیسے کہ میں نے کل بنائی تھی وہ پڑی ہوئی تھی، وہ میں ساتھ کھانی تھی، اور ساتھ ہم نے سبز مرچ کا اچار ڈالا ہوا تھا، وہ میں نے ساتھ کھانا تھا۔ اور میں کل جو ہے بریڈ کھائی تھی، میں نے اس سے پہلے بھی 2 ایگ کھائے تھے اور ایک بریڈ کا پیس کھایا تھا، لیکن آج مجھے تھوڑی ویکنیس ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آج پراٹھا کھا لیتی ہوں، اور میں نے اس میں تھوڑا گھی جو ہے کم ہی لگایا تھا، اور باہر بھی کم ہی لگا رہی ہوں۔ یہ کبھی کبھی دل کر پڑتا ہے، بس کیا کریں۔ تو چھوٹی بیٹی میری جاگ گئی تھی، اس کو بھی میں نے ساتھ تھوڑا ناشتہ کرانا تھا، تھوڑا بہت ہی وہ کھاتی ہے، زیادہ نہیں کھاتی، تو اس لیے میں نے پھر سوچا کہ آج پراٹھا ہی کھا لیتے ہیں۔ وہ بریڈ نہیں کھاتی تو بہت تنگ کرتی ہے۔
پراٹھا بناتے بناتے ساتھ ساتھ میں دال بھی مائکرو ویو میں رکھنا بھول گئی تھی، وہ رکھنا شروع ہو گئی، اور یہاں پہ چائے بھی میری بن کے تیار ہوگی، اور مجھے بہت زیادہ پکی ہوئی چائے پسند ہے، ایسے بوائل ہوئی ہوئی وہ اچھا ٹیسٹ اس کا آتا ہے۔ بس کیا کریں، کبھی کبھی خود ہی اپنے لیے پکانا پڑتا ہے، بلکہ کبھی کبھی کیا روز ہی خود ہم اپنے لیے بناتے ہیں، تو سم ٹائمز تو بندہ تنگ جا آ جاتا ہے، اور میں بازار کے کھانوں سے بھی تنگ آ جاتی ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میرا باہر سے ہی کھانے کو دل کرتا ہے، باہر بھی عجیب سے آئل ہوتے ہیں، اور میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہوتا میں ایک دفعہ کھا لوں دوبارہ پھر وہی چیز گرم کر کے کھاؤں، عجیب سا ذائقہ آنا شروع ہو جاتا ہے، شاید وہ آئل بھی گندے ہوتے ہیں، اس طرح سے جو ہے آپ کے گھر کا پکا ہوا صاف ستھرا تو کھانا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے نا اتنا دل نہیں لگتا۔ تو بس یہی ہے، یہی زندگی ہے۔ ویسے ہی دل کی بات شیئر کر رہی تھی کہ میں اکثر جو ہے نا اپنے گھر کو، اپنی مدر کو مس کرتی ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ اگر آپ میرے بلاگ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اپنی ماں کو کتنا مس کرتی ہوں۔ تو ماں بھی خیر کیا، ماں جو جب تھیں تب بھی وہ کافی جو ہے بیمار رہتی تھیں، ان سے کوکنگ نہیں ہوتی تھی، تو تب بھی ہم خود ہی کرتے تھے، جا کے بھی ہمارا دل نہیں کرتا تھا کہ ہم اپنی ماں سے کوکنگ کرائیں۔ جب میرا تو 6 منتھ کا ہی ساتھ رہا ان کے ساتھ شادی کے بعد، تو اس کے بعد تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس سے تب تک کہ میں 6 منتھ میں جب بھی جاتی تھی نا تو میں خود ہی بناتی تھی کھانا اپنے لیے، کیونکہ امی کو کھڑا کرنا مجھے اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ ہاں یہ یاد ہے کہ کبھی کبھی جب میں بیمار ہوتی تھی تو میں نے جانا تو میری امی نے میرے لیے کھچڑی بنا دینی، کوئی سالن اچھا سا پکا دینا، تو وہ چیزیں مس کرتی ہوں میں بہت زیادہ۔ تو بس وہ تھوڑی سی آپ کو ماں کی یاد جو ہے نا وہ کبھی نہیں بولتی، وہ آپ کو آتی رہتی ہے، تو سم ٹائمز دل کرتا ہے کہ آپ کو ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا پراٹھا، بنا ہوا کھانا ملے، تو وہ بس ہم اپنے خوابوں میں ہی کھا سکتے ہیں اب، اور کیا ہی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں روتی رہتی ہوں یا میں اس چیز کو بہت ٹینشن لیتی ہوں، نہیں، اپنی زندگی میں خوش ہوں، بچوں کے ساتھ گھر میں سیٹ ہوں، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ بس کبھی کبھار جو ہے دل بھر آتا ہے، اور کبھی کبھار دل نہیں کرتا کہ ہم اپنے لیے کوکنگ کریں اور کچھ پکائیں اور کھائیں، بس دل کر رہا ہوتا ہے کوئی اور ہی پکا کے دے دے، لیکن ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم کو کوک رکھ لیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی جو ہے ابھی افورڈ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ اب کوک ہی رکھ لیں گھر میں۔ تو کچھ کھانا بھی ہر ایک کا ہمیں پسند ہی کہاں آتا ہے، اپنے پکا ہوا ہی کھانا پسند آتا ہے، ایسے بھی اب ہوتا ہے مجھے اپنا پکا ہوا ہی کھانا پسند بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنے ہاتھ کے ذائقے سے میں بور ہو جاتی ہوں، پھر امی بھی یاد آتی ہیں، اور بہنیں بھی یاد آتی ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں، اور پھر دل کرتا ہے کوئی اپنا پاس ہوتا تو اس کے گھر چلی جاتی، اس کا بنا ہوا کھا لیتی، اور ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس جس کے پاس میں چلی جاؤں۔ تو باقی جو رشتے ہوتے ہیں کزنز وغیرہ، وہ تھوڑا پھر ان کے ساتھ آپ کا شادی کے بعد اور پیرنٹس کے بعد تھوڑا ڈسٹینس آ جاتا ہے، اور وہ بھی شادیوں والے مطلب اپنے سسرال میں ہوتے ہیں، کیا آپ ان کے گھر میں جانا اچھا نہیں لگتا۔ تو بس آج کا ولاگ یہی تک تھا، اپنے دل کی تھوڑی سی باتیں کرنی تھیں، اور مارننگ کا ٹائم تھوڑا شیئر کیا، اور میں یہاں ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔